میرے بھائی اور دوستو، ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا یہ ایک مقصد کے لیے ہے، یہ ایک عمل ہے، یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ اللہ پاک نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے۔ ہر امر کے پیچھے اللہ کا امر ہے، ہر کام کے پیچھے اللہ کا امر ہے، ہر سبب کے پیچھے اللہ کا امر ہے۔ دنیا کو اللہ نے دار الاسباب بنایا ہے اور ہدایت کو بھی اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ حضور والے اعمال کو اللہ پاک نے ہدایت کے اسباب مقرر کیے، اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ حضور والا عمل یہ ہدایت کا سبب ہے۔ اللہ کو قدرت ہے بغیر کسی عمل کے ساری انسانیت کو ایک لحظہ میں ہدایت کر دے، لیکن اللہ پاک نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے۔ ہم جیسے اور اسباب کے قائل ہیں کہ کھانا کھانے سے پیٹ بھرتا ہے، حکم اللہ کا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے سبب بنایا ہے، واقعی اس کے پیچھے اللہ کا امر ہے۔ ایسے ہی میرے بھائی اور دوستو، یہ ایک عمل ہے، ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا، شب جمعہ میں آنا، میرا بولنا، آپ کا سننا، یہ ایک عمل ہے اور عمل سے ہدایت پھیلتی ہے، عمل کے ساتھ ہدایت کا وعدہ ہے۔ اس لیے اگر ہم سننے کا جو ادب و آداب ہے اس کے مطابق سنیں گے، بولنے والا بولنے کے جو آداب ہے اس کے مطابق بولے گا تو سننے والے کو بھی ہدایت ملے گی، بولنے والے، کیونکہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے۔ فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ کہ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو بات کو اچھی طرح سنتے ہیں، پھر اچھی باتوں کا اتباع کرتے، عمل کی نیت سے بیٹھ کر سنتے ہیں۔ یہ عقل مند لوگ ہیں اور اللہ پاک نے ان کے ساتھ ہدایت کا وعدہ کیا ہے۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے ہدایت دے دی۔ اولئک ھم اولو الالباب، یہی عقل مند لوگ ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، یہ ایک عمل ہے، ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا ایک مقصد کے لیے آئے۔ بولنا مقصود نہیں ہے کہ واہ 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 اچھا بولا، سننے کانوں کی لذت محسوس کے اچھے واقعات بیان ہوئے۔ میرے بھائیو دوستو، یہاں ہم جو ایک مقصد کو لے کر آئے، کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت اپنی محنت پر آ جائے۔ جس نہج پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو چھوڑا تھا، مخلوق اور امت کہاں لگ گئی؟ ایسی بیکار چیزوں میں لگ گئی، ایسے عالی شان محنت کو چھوڑ کر ایسی نکمی چیزوں میں لگ گئی جو قابل ذکر بھی نہیں ہے۔ یہ غم اور فکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایسا غم، ایسی فکر کہ اللہ جل جلالہ نے تسلی دی کہ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ اللہ کا محبوب بندہ، کائنات میں سب سے پیارا بندہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور امت کے بدبختوں کے جو جن کے لیے بدبختی کا فیصلہ ہو، ان کے لیے ایسے فکر مند کہ اللہ کو تسلی دینی پڑی۔ میرے بھائیو دوستو، یہ ایک عظیم محنت ہے جس کے لیے اس امت کو، ہم اور آپ کو پیدا کیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، دنیا کے لیے اللہ کی قسم نہیں بھیجا، اللہ کی قسم، دنیا میں اللہ پاک نے دنیا کے لیے نہیں بھیجا، یہ گزرگاہ ہے، آخرت کو بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ انسان وہ کامیاب ہے جس کے سامنے آخرت ہے، جو آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہا ہے وہ کامیاب ہے۔ جو بلڈنگ پہ بلڈنگ بنا رہا ہے، مال پہ مال جمع کر رہا ہے، بادشاہ بن رہا ہے، وزارتیں لے رہا ہے، زمینیں جائیدادیں بنا رہا ہے، اللہ کی قسم یہ کامیاب نہیں ہے، یہ اپنے مقصد سے ہٹ کر زندگی گزار رہا۔ ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا اس غم میں ہے، اس فکر میں ہے، اس کڑن میں ہے کہ کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت اپنی محنت پر آ جائے، اپنی محنت۔ ایک اللہ کے ساتھ تعلق، سب سے بنیادی چیز ایمان، ہر ایک آدمی کے دل میں، ہر مرد ہر عورت کے دل میں ایمان بس جائے،
اللہ کا یقین اتر جائے، جیسے صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ کا یقین اتر۔ سب سے پہلی محنت جتنے بھی نبی آئے سب نے سب سے پہلی محنت وہ انسانیت کے دلوں پر کی، انسانیت کے دلوں میں اللہ کا یقین اتارا۔ لا الہ الا اللہ، کرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے اور کوئی کر نہیں سکتا۔ لا الہ الا اللہ، بس صحت اللہ کے ہاتھ میں ہے، بیماری اللہ کی طرف سے ہے، کامیابی ناکامی سب اللہ، موسموں کا تبدیل ہونا، بارشوں کا ہونا، سمندروں کا نظام، رات دن کا نظام، پیدائش کا نظام، موت کا نظام، سب اللہ کا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، ایک اکیلا اللہ ہے جو سب کچھ کرتا ہے، کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، وہ کرنے پر آ جائے کوئی چیز اس کے کوئی مخلوق اس کے راستے میں رکاوٹ بن نہیں سکتی۔ فعال لما یرید ہے، فعال لما یرید، جو کرنا چاہے وہ کر دیتا ہے، جو کرنا چاہے کر دیتا ہے۔ گندے نطفے پر، جو ناپاک نطفہ ہے اس پر اپنی قدرت کا اظہار کیا، کیسے خوبصورت انسان پیدا کیا، کہاں سے آیا؟ یہ اللہ کی قدرت ہے، جب وہ کرنے پر آ جائے میرے بھائی دوستو اس کا ارادہ ہی وجود ہے۔ صالح علیہ السلام کی قوم، جب صالح علیہ السلام نے دعوت دی اللہ کو مانو، تو نبی تو دن رات لگے رہتے تھے ماحول کے خلاف، اللہ کیسے کر رہا ہے، یہ بتوں سے ہو رہا ہے، یہ فلاں سے ہو رہا ہے۔ مشاہدے کی زندگی میں آدمی پس جاتا ہے تو غیب کا یقین دل سے نکل جاتا ہے۔ اب ان کو یہ بات سمجھانی کہ ایک اکیلے اللہ سے ہوتا ہے بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اب صالح علیہ السلام نے سمجھایا تو جان چھڑانے کے لیے کہا کہ ان کے ذہن میں تو یہ ایک ناممکن بات ہے کہ سامنے یہ پتھر ہے نا، پہاڑ، اس سے اونٹنی پیدا ہو جائے، ہمارے سامنے بچہ دے دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ ایسے قریش مکہ نے بھی حضور سے کئی مطالبے کیے، بات نہیں ماننی ہوتی تھی نا کسی کو ٹرخانے کے لیے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا، تو چپ ہو جائے گا۔ صالح علیہ السلام نے بڑا سمجھایا کہ دیکھو ایسے مطالبے کی جو معجزے ہوتے ہیں، اگر اس کے بعد ایمان نہ لایا جائے تو پھر قوم ہلاک ہو جاتی ہے۔ اور نبی کے دل میں تو ایک غم ہوتا تھا کہ یہ ایمان والے بن جائے، بس ہلاک نہ ہو۔ نبیوں کی پیدائش کا مقصد، بعثت کا مقصد لوگوں کو ہلاک کروانا نہیں تھا، لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا۔ صالح علیہ السلام نے جب زیادہ ان کی کہ چلو ہو سکتا ہے یہ ایمان لے آئے، تو اللہ سے دعا مانگی، اللہ سے، چٹان سے، پتھر سے اللہ پاک نے اونٹنی کو پیدا کیا۔